السلام علیکم ناظرین، کراچی بول نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی بول نیوز۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لانڈی ٹاؤن چیئرمین عبدالجمیل خان کے پاس۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اور عبدالجمیل خان کی جو لانڈی میں کارکردگی ہے اس کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج نیشنل پیس الائنس کونسل آف پاکستان کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہیرو ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا ہے، تو ان سے جانیں گے انہیں ایوارڈ ملا تو اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، تھینک یو آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور اس ایوارڈ میں تو ہم پہلے ہی تھینکفل ہیں آپ کے کہ آپ نے جو ہے ہمیں سراہا، ہمارے کام کو سراہا، ہماری کارکردگی کو سراہا، تو بہت شکریہ اس معاملے میں۔ اسپیشلی کیا کہیں گے اپنی ورکنگ کے حوالے سے کہ 2023 1 اکتوبر کو آئی تھنک آپ نے حلف اٹھایا اور آج جو جنوری 2025 لگ چکا ہے، تو کیا ورکنگ رہی ہے؟ تقریباً 1.25 سال ہوا ہے، جو کچھ ان نامساعد حالات میں ہم کر سکے، جو وسائل دستیاب تھے اس میں کر سکے۔ اب اس کا فیصلہ تو عوام کریں گے کہ ہم نے کم کیا ہے، زیادہ کیا ہے۔ بہرحال بہت سارے طریقوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں۔ سب سے بڑی پرابلم یہاں پانی، بجلی اور سیوریج کا مسئلہ ہے۔ سیوریج کا بہت اچھے طریقے سے حل کیا ہے، لیکن پانی چونکہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم سے کوئی کہے کہ جی 1000 فٹ لائن ڈالنی ہے، یہاں سے پانی لے لو، ہم لے لیں گے، لیکن پانی ہو تو لیں گے نا۔ ہمارے بقول حافظ صاحب کے کہ 2005 سے لے کے اور آج 2025 ہو گیا، ایک گلاس پانی کا اضافہ کراچی کوٹے میں نہیں ہوا۔ اور بارہا ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی کہا کہ دیکھیں آپ دریا سندھ سے ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، 1% 2% کوٹا وہ ہمیں ملتا رہے، لیکن نہیں ملتا۔ تو پانی کا مسئلہ یہاں آپ حیرت کریں گے، 14 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، 14 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیوریج۔ تو اب مجھے بتائیں لوگ کریں گے کیا یار؟ کس طرف کراچی جا رہا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی کے بچوں نے جو ایگزام دیا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا، فرسٹ ایئر میں 76% بچے فیل ہو گئے، لڑکا نہ کہ 80% بچے پاس ہو گئے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل یار؟ کوئی انصاف تو ہو نا۔ پھر فرسٹریشن ہوگی، پھر کوئی معاملہ خراب ہوگا، پھر کوئی تنظیم بنے گی، پھر کوئی انقلاب آئے گا، پھر کوئی مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تو دیکھیں، جہاں فرسٹریشن ہوگی، جہاں ناانصافی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا، بالآخر وہاں کوئی نہ کوئی معاملہ پھر خراب ہو جائے گا۔ آپ ایز اے ٹاؤن چیئرمین کیا سمجھتے ہیں ان مسائل کو جو ہے کیسے حل کیا جائے کہ کراچی کو دیکھا جا رہا ہے کہ بقول آپ کے کہ ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، تو ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے کراچی ایک سیدھا سا اصول ہوتا ہے، آپ جتنا کماتے ہیں اتنا خرچ آپ پر ہوگا۔ کراچی 70% سے زیادہ ریونیو وفاق کو دیتا ہے، 90% سے زیادہ صوبے کو دیتا ہے، لیکن اس کے حساب سے ہم کو حصہ نہیں ملتا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی کا بجٹ دیکھ لیں، بلدیہ کا بجٹ دیکھ لیں۔ ہم نے 2005 میں جو لاسٹ بجٹ بنایا تھا وہ ہم نے 42 ارب روپے کا بنایا تھا۔ آج وسیم صاحب نے 26 ارب پہ چھوڑا تھا۔ آج تک آپ مجھے بتائیے چیزیں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟ آبادی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ چیزیں بڑھ رہی ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ تو آپ بتائیے کہ ریونیو کیوں نہیں جنریٹ ہوتا، کیوں نہیں جمع ہوتا؟ 42 ارب ہم نے لیا تھا 10 ارب پہ، ہم اس کو لے گئے 42 ارب پہ۔ کلیکشن بڑھائی نا ہم نے دیانتداری دکھائی نا، ہمارا اپنا حصہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج یہ بڑھتا ہی نہیں۔ آپ بتائیے وسیم صاحب کو کتنے سال ہو گئے؟ 2015 میں وہ آیا تھا، 15 سے لے کے آج 10 سال ہو گئے، تو کوئی بجٹ بڑھتا ہی نہیں۔ کوئی ایک کراچی کا منصوبہ بتا دیں میئر صاحب کی تختی لگی اور وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ 8 اگست 2023 کو میئر صاحب کی تختی لگی ہوئی، یہاں سے آپ 5 نمبر سے سیدھے سنگر جائیں، رائٹ پہ ایک آپ کو ٹینک کھلا ہوا ملے گا، وہاں تختی لگی ہوئی ہے، میئر کراچی مرتضی وہاب، 8 اگست 2023 کی، اور 1% بھی کام نہیں ہوا سوائے کھدائی کے۔ جبکہ 5 لاکھ گیلن کا وہ ٹینک بننا تھا، آبادی کے لیے پمپنگ اسٹیشن بننا تھا، پانی کی سپلائی ہونی تھی۔ میں نے وزیر اعلیٰ سے بھی کہا، ان سے بھی کہا، خط بھی لکھا کہ آپ ابھی ایم ڈی واٹر بورڈ سے ہماری صلاح الدین سے، اسد اللہ سے ملاقات ہوتی، صلاح الدین سسپینڈ ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے یہ 5 کروڑ کا منصوبہ تھا، ابھی تک اسٹارٹ کیوں نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ حال جہاں پر ہو، مجھے بتاؤ نعمت صاحب کے یہاں سے وہاں تک نام ہوتے تھے، جناب کیا بنایا؟ شاہ فیصل برج بنایا، کیا بنایا؟ ایف ٹی سی پل بنایا، شاہ فیصل کا بنایا، شاہ فیصل کالونی کا بنایا، آپ کے سامنے یہ اینو چورنگی پر کیپٹی انٹرچینج بنایا، مائناز برج ہے، یہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔ ہم نے کام کیا یار، یہ کون کام کر رہا ہے بتاؤ؟ کوئی ایک برج بتا دو جو بنایا۔ ملیر ایکسپریس وے کے پیچھے لگے ہوئے اس لیے کہ ان کے ذاتی مفادات ہیں، وہاں زمینیں نکلیں گی، وہاں پلاٹنگ ہوگی، وہاں پیسے کمائے جائیں گے۔ آپ بتاؤ کراچی والوں کو کیا فائدہ اس کا؟ ڈی ایچ اے کے جائے گی وہاں، ڈی ایچ اے کیا کر، ڈی ایچ اے کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ ملک ریاض کے پاس جائیں گے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ اصل ہے اس میں زمینیں ہیں، جو کام بعد میں ہوگا اصل چیز۔